اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب لہسن، پیاز، گند، نایا اور کوئی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں جانا اس وقت تک ممنوع ہے جب تک اس کی بو منہ سے نہ جائے اور اس کو مسجد سے نکالنا۔ حدیث نمبر 1248، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیبر کی جنگ میں جو شخص اس درخت میں سے کھائے، یعنی لہسن کے درخت کو، تو وہ مسجد میں نہ آئے۔ اور ظہیر کی روایت میں صرف غزوہ ہے، خیبر کا نام نہیں لیا۔ حدیث نمبر 1249، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس درخت میں سے کھائے، یعنی لہسن کے درخت میں سے، وہ ہماری مسجد کے پاس نہ پھٹکے جب تک اس کی بدبو دور نہ ہو۔ حدیث نمبر 1250، اردو ترجمہ۔ عبدالعزیز بن صہیب سے روایت ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے لہسن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس درخت میں سے کھائے وہ ہمارے پاس نہ آئے اور نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔ حدیث نمبر 1251، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس درخت میں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے پاس نہ پھٹکے اور نہ ہم کو لہسن کی بو سے ستائے۔ حدیث نمبر 1252، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور گندنا کھانے سے منع کیا، پھر ہم کو ضرورت ہوئی اور ہم نے کھایا تو آپ نے فرمایا، جو کوئی اس بدبودار درخت میں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے پاس نہ آئے، اس لیے کہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جس سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 1253، اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیاز یا لہسن کھائے وہ ہم سے جدا رہے یا ہماری مسجد سے جدا رہے اور اپنے گھر بیٹھے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ہانڈی لائی گئی جس میں ترکاریاں تھیں، آپ نے اس میں بدبو پائی تو پوچھا، اس میں کیا پڑا ہے؟ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، اس کو فلاں صحابی کے پاس لے جاؤ۔ جب آپ نے دیکھا کہ اس نے بھی اس کا کھانا برا سمجھا اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، آپ نے فرمایا، تو کھا لے، میں تو اس سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تو نہیں کرتا، یعنی فرشتوں سے۔ حدیث نمبر 1254، اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس درخت یعنی لہسن میں سے کھائے، اور کبھی یوں فرمایا کہ جو شخص پیاز یا لہسن میں سے کھائے، اور کبھی یوں فرمایا جو شخص پیاز یا لہسن یا گندنا کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، اس لیے کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے جن سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی بدبو اور غلاظت سے۔ حدیث نمبر 1255، اردو ترجمہ۔ اس سند کے ساتھ بھی مذکورہ بالا روایت اسی طرح ہے، لیکن اس میں پیاز اور گندنا کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1256، اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوٹے نہ تھے کہ خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ اس روز ہم لوگ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لہسن پر گرے، لوگ بھوکے تھے، خوب کھایا، پھر مسجد میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، جو شخص اس ناپاک درخت میں سے کھائے وہ مسجد میں ہمارے پاس نہ پھٹکے۔ لوگ بولے، لہسن حرام ہو گیا، حرام ہو گیا۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں وہ چیز حرام نہیں کرتا جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کیا ہے، لیکن لہسن کی بو مجھے بری معلوم ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 1257، اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاز کے کھیت پر اپنے اصحاب کے ساتھ گزرے
تو بعض لوگ اترے، انہوں نے پیاز کھائی اور بعضوں نے نہ کھائی۔ پھر ہم آپ کے پاس گئے تو جن لوگوں نے پیاز نہ کھائی تھی ان کو تو آپ نے پاس بلا لیا، اور جنہوں نے کھائی تھی ان کے بلانے میں دیر کی، یہاں تک کہ ان کی بو جاتی رہی۔ حدیث نمبر 1258 اردو ترجمہ۔ معدان بن ابی طلحہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن خطبہ پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ نے مجھے 3 ٹھونگیں ماری، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری موت اب نزدیک ہے۔ بعض لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تم اپنا جانشین اور خلیفہ کسی کو کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو برباد نہیں کرے گا، نہ اپنی خلافت کو، نہ اس چیز کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا۔ اگر میری موت جلد ہو جائے تو خلافت مشورہ کرنے پر 6 آدمیوں کے اندر رہے گی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک راضی رہے، اور میں جانتا ہوں کہ بعض لوگ طعن کرتے ہیں اس کام میں جن کو میں نے خود اپنے اس ہاتھ سے مارا ہے اسلام پر۔ پھر اگر انہوں نے ایسا کیا یعنی اس طعن کو درست سمجھے تو وہ دشمن ہیں اللہ کے اور کافر گمراہ ہیں، اور میں اپنے بعد کسی چیز کو اتنا مشکل نہیں چھوڑتا جتنا کلالہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کو اتنی بار نہیں پوچھا جتنی بار کلالہ کو پوچھا، اور آپ نے بھی مجھ پر کسی بات میں اتنی سختی نہیں کی جتنی اس میں کی، یہاں تک کہ آپ نے اپنی انگلی سے ٹھونسا مارا میرے سینے میں اور فرمایا اے عمر، کیا تجھ کو وہ آیت بس نہیں جو گرمی کے موسم میں اتری سورہ نساء کے آخر میں یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ آخر تک، اور میں اگر جیوں تو کلالہ میں ایسا فیصلہ کروں گا جس کے موافق ہر شخص حکم کرے، خواہ قرآن پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا اللہ، میں تجھ کو گواہ کرتا ہوں ان لوگوں پر جن کو میں نے ملکوں کی حکومت دی ہے، یعنی نائبوں اور صوبے داروں اور عاملوں پر، میں نے ان کو اسی لیے بھیجا کہ وہ انصاف کریں اور لوگوں کو دین کی باتیں بتلائیں اور اپنے پیغمبر کا طریقہ سکھلائیں، اور ان کا کمایا ہوا مال جو لڑائی میں ہاتھ آئے بانٹ دیں، اور جس بات میں ان کو مشکل پیش آئے اس کو مجھ سے دریافت کریں۔ پھر اے لوگو، میں دیکھتا ہوں تم دو درختوں کو کھاتے ہو اور میں ان کو ناپاک سمجھتا ہوں، وہ کون ہیں؟ پیاز، لہسن۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب ان دونوں کی بو کسی شخص میں سے آتی تو آپ کے حکم سے وہ نکالا جاتا مسجد سے بقیع کی طرف۔ اب اگر کوئی ان کو کھائے تو خوب پکا کر تاکہ ان کی منہ میں بو نہ رہے۔ حدیث نمبر 1259 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث قتادہ سے بھی روایت کی گئی ہے۔ باب مسجد میں گمشدہ چیز ڈھونڈنے کی ممانعت اور ڈھونڈنے والے کو کیا کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1260 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو کوئی گمشدہ چیز مسجد میں ڈھونڈتے سنے، یعنی وہ اپنی بلند آواز سے اپنی چیز کے لیے لوگوں کو پکارے، تو کہے خدا کرے تیری چیز نہ ملے، اس لیے کہ مسجدیں اس واسطے نہیں بنائی گئی ہیں۔ حدیث نمبر 1261 اردو ترجمہ۔ اس سند کے سے بھی مذکورہ بالا حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔ حدیث نمبر 1262 اردو ترجمہ۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مسجد میں پکارا اور کہا سرخ اونٹ کی طرف کس نے پکارا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا خدا کرے تجھے نہ ملے، مسجدیں تو جن کاموں کے لیے بنی ہیں انہی کے لیے بنی ہیں۔ حدیث نمبر 1263 اردو ترجمہ۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کس نے پکارا؟ سرخ اونٹ کی طرف۔ آپ نے فرمایا تیرا اونٹ نہ ملے، مسجدیں جن کاموں کے لیے بنائی گئی ہیں انہی کے لیے بنائی گئی ہیں۔
حدیث نمبر 1264 اردو ترجمہ۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک گنوار آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ چکے تھے اور اپنا سر مسجد کے دروازے سے اندر کیا، پھر اسی طرح بیان کیا جیسا کہ اوپر گزرا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1248 سے 1264 کا اردو ترجمہ، جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔